اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم مذہبی انتہا پسندی اور لبرل انتہا پسندی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بات اس لیے میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مینار پاکستان پہ جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں اور اس کے نام پہ جو غل غپاڑا ہوا اور ہمارے میڈیا کے دوستوں نے اس پہ جلتی پہ تیل کا کام بھی کیا، دونوں طرف سے افراط و تفریط اور دونوں طرف سے انتہائی شدت پسندی کا ایک ماحول کریٹ کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد پھر رکشے میں ایسا ہی ایک واقعہ ہوا اور اس کو بھی ہمارے میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے اس انداز کے ساتھ چلایا اور الیکٹرانک میڈیا نے اس انداز کے ساتھ اس کو پبلک کیا کہ پوری دنیا میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام بدنام ہوا اور ہمارا معاشرہ بری طریقے سے ڈیمیج ہوا ہے. یاد رکھیے گا، ایسے جو واقعات ہوتے ہیں ان کی ریشو بہت کم ہوتی ہے. اگر غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں تو ایسے واقعات پاکستان میں بہت کم، 4 یا 5% یا اس سے بھی کم ہوں گے. لیکن ہمارا میڈیا ایک ایسی ہائپ کریٹ کر دیتا ہے اور کچھ مغربی تہذیب سے متاثر لوگ اس بات کو اس انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں جس سے مشرقی روایات متاثر ہوتی ہیں، اسلامی نظام متاثر ہوتا ہے، ہمارا مذہب متاثر ہوتا ہے اور ہمارا ملک بدنام ہوتا ہے. اسلام جو ہے یہ میانہ روی کا درس دیتا ہے اور ہماری جو ریاست ہے، ریاست پاکستان کا جو سرکاری بیانیہ ہے یا ہمارا آئین ہے، وہ بھی میانہ روی کا درس دیتا ہے. ہم ایک اسلامی فلاحی اسٹیٹ ہیں، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں. ہم مادر پیدر آزادی پہ بھی یقین نہیں رکھتے، وہ آزادی جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں، یا ایسی آزادی جس کے رد عمل کے طور پہ معاشرے میں فتنہ و فساد پھیلے. اور ہم اتنی پابندیوں کو بھی نہیں مانتے جس سے بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو جائے. یعنی اسلام بھی اعتدال کا دین ہے اور ہمارا ریاستی بیانیہ بھی جو ہے، حکومت پاکستان کا جو نیریٹو ہے، ریاست پاکستان کا جو نیریٹو ہے، وہ بھی اعتدال پہ، میانہ روی پہ ہے، جس کو آپ ماڈریٹ سچویشن کہتے ہیں. اس پہ ہمارا بیانیہ ایگزسٹ کرتا ہے اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان کی حد تک جاتے ہیں کہ میانہ روی میں ہی ہم سب کی فلاح ہے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر کام میں اعتدال کرنے والا جو آدمی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ دونوں واقعات کے اندر دونوں جنسوں کی زیادتی پائی گئی. مرد اور عورت دونوں اس زیادتی میں برابر کے شریک ہیں. عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈیوٹی دی ہے، عورت کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ عطا کیا ہے کہ عورت نبیوں کی بھی ماں ہے. خود نبی نہیں لیکن نبی پیدا کرتی ہے. ولیوں کی بھی ماں ہوتی ہے، خود ولی ہوتی ہے اور ولی پیدا کرتی ہے. سپہ سالار کی ماں ہوتی ہے، مجاہدین کی ماں ہوتی ہے. یعنی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں ایسا کلیدی رول عطا کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کامیاب ہوتا ہے تو وہ کسی والدہ کا ہی بیٹا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے والدہ یا بیوی یا بہن یا بیٹی کا کردار ضرور ہوتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ اگر وہی عورت صرف ٹک ٹاک پہ چند فالوورز کو بڑھانے کے لیے اس حد تک چلی جائے کہ لوگوں کو فلائنگ کس کرنا شروع کر دے اور گناہ کی دعوت اشارتاً کنایتاً دینے کی کوشش کرے، تو پھر ہمارا معاشرہ دوسری انتہا پہ کھڑا ہے کہ مرد ہمارے جو معاشرے کے ہیں وہ بھی ہوس کی ایک انتہائی گندی انتہا پسندی کے اوپر ہمارا معاشرہ، مردوں والا معاشرہ بھی کھڑا ہے.
یعنی عورت ایک انتہا پسندی کا شکار ہے کہ وہ لبرل کے انتہائیں پھلانگ رہی ہے، وہ مغرب جیسا نظام یہاں پہ لانا چاہ رہی ہے، اور ہمارا مرد جو بظاہر تو مشرقی اقدار کی بات کرتا ہے، اپنی چادر، اپنی چار دیواری اور اپنے گھر کے اندر تو وہ اسلامی روایات کی بات کرتا ہے، غیرت کی بات کرتا ہے، لیکن جب کسی کی بہن یا بیٹی نیم برہنہ حالت میں اگر بازاروں میں آتی ہے، وہ ٹیک ٹاک بناتی ہے یا کسی بھی انداز کے ساتھ آتی ہے، تو وہی مرد اس میں انجوائے کرتا ہے اور اس کے ساتھ معاشرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مینار پاکستان پہ جو واقعہ ہوا وہ دونوں انتہائیں ہیں، اس میں عورت کا بھی زیادہ قصور ہے اور مرد کا بھی زیادہ قصور ہے۔ جتنے بھی مرد تھے انہوں نے اپنی مردانگی کو ختم کر دیا ہے، وہ ضلالت کے ایک نچلے درجے پہ چلے گئے کہ اجتماعی طور پہ ایک عورت کو ہوس کا نشانہ بنایا۔ لیکن دوسری طرف وہ عورت، اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں مینار پاکستان جیسی مقدس سرزمین جو ہمارے پاکستان کے نظریے کی ایک بنیاد ٹھہرتی ہے، جس کو ایک اسٹیٹ سیمبل کا نام دیا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے وہ ایسی فحش حرکتیں کرتی ہے کہ جس سے مردوں کے جذبات متاثر ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا فتنہ جس کی صورت میں جنم لیتا ہے، اور جشن آزادی والے دن، ایک مقدس دن میں ہمارا ملک بدنام ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے زیادتی ہوئی اور دونوں طرف سے قانون کو وائلیٹ کیا گیا، قانون کی خلاف ورزی ہوئی۔ ریاست پاکستان کو چاہیے، ریاستی اداروں کو چاہیے کہ ایسے مقدس مقامات پر، وہ ہمارے مذہبی مقدس مقامات ہوں، وہ ہمارے قومی مقدس مقامات ہوں، یا ایسی پبلک پلیسز جہاں پہ مرد و زن کا اختلاط پایا جاتا ہے، وہاں پہ انتظامیہ کو کچھ شرائط و ضوابط لاگو کرنے چاہیے۔ کچھ ڈریسز کے حوالے سے حکومت کو ضابطۂ اخلاق جاری کرنا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے فتنے جنم نہ پا سکیں، اور آئندہ ہمارا معاشرہ اس نیج پہ نہ جا سکے اور ہمارا ملک بدنام نہ ہو۔ ہمارے ملک کی اکثریت جو آبادی ہے وہ حیا والے لوگ ہیں۔ ہمارے ملک کے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ 90+ % میں لوگ باحیا ہیں، وہ اسلامی اقدار، مشرقی روایات کی پاسداری کرتے ہیں، وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں اور میانہ روی پہ چلتے ہیں، وہ ماڈریٹ زندگی بھی گزارتے ہیں، تو اس انداز کے ساتھ گزارتے ہیں کہ کسی کے حقوق متاثر نہیں ہوتے، اپنے فرائض لوگ ادا کرتے ہیں اور حقوق کو پرامن طور پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈریسنگ کے حوالے سے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی بڑا خوبصورت بیان دیا تھا، اور عورتوں سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کروں گا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ شرفاء کی عورتیں جو پورا لباس پہنتی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے گھٹیا کام بہت کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اسی عورت کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوتی ہے، وہی عورت اس طرح اجتماعی ہوس کا نشانہ بنتی ہے جو مختصر لباس پہنتی ہے اور اشارتاً کنایتاً مردوں کو گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ اور دوسری طرف مرد بھی، وہ نوجوان دوست جو الڑ بازی کرتے ہیں، جو ملک کو بدنام کرتے ہیں، جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، وہ سوچیں کہ وہ اخلاقی طور پہ کس نیج پہ کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ محرم الحرام کے یہ ایام ہمیں یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ حسین کا جو یزید تھا اس دور میں، تو وہ سامنے تھا یزید اور شمر، ان کے ساتھ عملی طور پہ جہاد کیا گیا۔ آج ہمارا نفس جو ہے یہ یزید اور شمر بن چکا ہے۔ ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، اور نفسانی خواہشات کے خلاف جو جہاد ہے یہ اللہ والوں کی صحبت سے، تزکیہ نفس سے اور اسلامی اقدار کو فالو کرنے سے حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتدال بری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔